کہ اگر یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہم کیوں اس کو سزا دیں؟ تو مسلمانوں کے نزدیک تو فجر کے وقت جاگنا اتنا اہم ہے، لہذا عورتوں کو یہ بات مشورے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، زندگی کی ترتیب کو سنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش فرمائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں، عشاء کے بعد کام جتنا جلدی سمیٹ سکیں جلدی سونے کی عادت اپنائیں، تاکہ تہجد میں فجر میں آنکھ کھلے، انسان کے جسم کی نیند آرام کا تقاضا بھی پورا ہو جائے، اور صبح کے وقت پھر آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس طرح انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ تاہم اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر گھر کی زندگی پرسکون ہو، اس کا طریقہ یہی کہ میاں بیوی آپس میں مشورے کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو طے کر لیا کریں، بچوں کے سامنے بحث مباحثہ کرنے سے بچا کریں۔ بچے اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے، جب میاں بیوی آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے محسوس نہیں ہوتا مگر وہ تو سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں کی جو ہے وہ میموری کے اندر وہ پورا کا پورا منظر وہ اسی طرح پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لہذا بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اپنے ذہن میں وہ سوچتے ہیں نہ امی کی کوئی قدر ہے نہ ابو کی کوئی قدر ہے، یہ آپس میں ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اوپر خواہ مخواہ روب چلاتے ہیں۔ چنانچہ ماں جب بچوں کو کوئی نصیحت کی بات کرتے ہوئے ذرا غصے ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو کی ناراضگی کا غصہ ہم پہ نکال رہی ہے، اپنے دل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب باپ غصے ہوتا ہے دل میں سوچتے ہیں امی بات نہیں مانتی، غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہیں، چنانچہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت عطا فرما دے، میاں بیوی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، اس بچے کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، لہذا بچوں کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو بحث مباحثے کا فائدہ نہیں، دو میں سے ایک جلدی ییلڈ کر جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے، بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اجر ملتا ہے، تو اس لیے ماننے میں زیادہ فائدہ ہے، منوانے میں شیطانیت زیادہ ہے۔ یہ سوچیں، میاں سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو تو گھر کے اندر پھر بے برکتی ہوگی، بیوی بھی سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو، کہیں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے۔ لیکن جب کوئی کسی دوسرے کی بات مانتا ہے تو ماننے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کر لیا کریں، اور بالخصوص بچوں کے سامنے بحث مباحثہ سے پرہیز کیا کریں۔ جو خاوند اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے میں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں ایک بھی جو ہے کسر نہیں چھوڑ رہا بچوں کو بگاڑنے میں، اس لیے کہ میری بیوی نہیں تو ان کو ٹریننگ دینی تھی۔ جب بیوی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو بچوں کی نظر میں اس کی کیا اہمیت رہی، اس لیے خاوند کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں وہ اپنی بیوی کا احترام بنائے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں اپنے میاں کا احترام بنائے۔ یہ میاں بیوی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ خاوند جب بھی بچوں کے پاس بیٹھے ان کو بتائے بیٹو تم امی کی بات مانا کرو، امی کی بات سنا کرو، وہ اپنی بیوی کا جو ہے احترام ان کے ذہن میں پیدا کرے، ماں کا مقام ذہن میں پیدا کرے، اور جب ماں اکیلی ہو بچوں کے پاس ان کو سمجھائے کہ بیٹو تم ابو کی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنا لیں گے تو بچے ماں کی بھی مانیں گے، باپ کی بھی مانیں گے، اور ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ سے بچیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر خامد گرمی میں آ گیا اور آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی پھر تو آپس میں بحث چلے گی، پھر تو آپس میں ضد آ جائے گی، اور ضد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ضد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر سکون لٹا کرتا ہے، ضد کے پیچھے تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے ماحول سے بچنا چاہیے۔
خامدوں کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر وہ پیار سے اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکے پھر وہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکیں گے. اس بات کو بلکہ اپنے بیڈ روم میں لکھ کے وہ خامند لگا لیں کہ اگر میں پیار سے بیوی کو اپنا نہ بنا سکا تو میں تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکوں گا. یہ پکی بات ہے. اس لیے کسی دانشور نے یہ ایک بات کہی ہے تو عجیب سی مگر کہہ دیتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ جو خامند بوسے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. تو بات واقعی 100% سچی ہے. پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتے. ہاں انسان کو چاہیے گھر کے اندر اپنا وقت زیادہ گزارنے کی کوشش کرے. اگر انسان خامد باہر چلا پھرا حدیث پاک میں آتا ہے اس کی نظر کہیں اتفاقاً ایسی جگہ پر پڑ گئی جہاں اس کو کوئی زیادہ اچھی شکل نظر آ گئی, کوئی ٹھپا اچھا نظر آ گیا. حدیث پاک میں فرمایا اس کو چاہیے کہ گھر آ کے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے. جو کچھ باہر والی عورت کے پاس ہے وہی سب کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہے. لہذا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے بیوی بنا دی, بیوی کے لیے خامد بنا دیا. لہذا حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں اور حرام کی طرف ادھر ادھر نہ جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان گناہ کروانے کے لیے مزین کر کے چیزوں کو پیش کرتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا گھر میں چاند جیسی بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور باہر کی بےہودہ قسم کی شکل والی لڑکی کی طرف خامن للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ فقط شیطانیت ہے, اس کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں. لہذا جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کی بجائے حرام کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو فوراً دیکھیں کہ میرے کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں, میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں کہ جس وجہ سے میرا دل حرام کی طرف کھنچ رہا ہے. حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے, انسان حلال ہی کام کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے. لہذا اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نیکی دینداری کی زندگی عطا فرما دے. جو خاوند گھر کے ماحول کی طرف دھیان نہیں کرتے, ان کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہوتی, اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی, ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں. اس لیے کہا گیا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل. یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں, یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں, وہ بچے یتیم وہ بچے زندہ ہوتے ہیں مگر یتیم جیسے بچے ہوتے ہیں. یہ بات پھر ذرا سن لیجئے کہ جس ماں کو تو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لو کہ وہ بچے یتیم ہیں, ان بیچاروں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکے گی. تو خامند کو چاہیے اپنے اسکیجول میں اور جہاں کام رکھے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ وقت ضرور رکھے. سن لے بیوی سے کہ گھر میں آج کیا گزرا, بچے نے کیا کیا, بچی نے کیا کیا. پھر عورت کو سمجھا دے آپ نے یوں نہیں کرنا, یوں کرنا ہے. جب مل کے دونوں کام کریں گے بچوں کی تربیت یقیناً اچھی ہوگی. اور اگر عورت مرد گھر میں دین کا خیال ہی نہ کرے, فقط کما کے پیسے تو لے آتا ہے اور گھر کی عورتوں کو کھلا خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور ہر سہولت دے رکھی ہے اور گھر کے اندر دین کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی, تو یہ اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. اس لیے یہ عاجز کہتا ہے کہ جس گھر میں نیکوکار نفس نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے. سارے گھر کے اندر جانور بندے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن ایک بے عمل عورت اپنے 4 محرم مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی. خاوند کو, والد کو, بھائی کو اور بیٹے کو کہ اللہ یہ خود نیک بنے مگر مجھے تو نیکی کے لیے انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا تھا. ذرا کھانے پینے میں اونچ نیچ ہوتی, مجھے شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے, میں ڈر کے مارے کام کو ٹھیک کرتی تھی مگر میں نمازیں قضا کرتی تھی, میں بیٹھ کے سکرین کے تماشے دیکھتی تھی, یہ میرے پاس بیٹھتے تھے, انہوں نے کبھی مجھے نیکی کی تلقین ہی نہیں کی. اب میں جو جہنم میں جا رہی ہوں
ان کو بھی بھیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بدکار عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لہذا یہ بیوی اکیلی نہیں ڈوبے گی، یہ 4 مردوں کو لے کر ڈوبے گی۔ اس لیے گھر کے اندر دین کی فضا کو پیدا کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر عام طور پر یہ دیکھا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو کم علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، اور اگر علم دین کا ہو بھی صحیح تو تربیت دونوں طرف کی جو ہے پوری نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے۔ عورتیں آپس میں جب مل بیٹھتی ہیں بیچاری ہوتی جو ناقصات العقل والدین ہیں، اس لیے جلدی الجھ پڑتی ہیں، تھوڑی سی بات پہ جلدی نتیجے نکال لیتی ہیں، ہیسٹی ڈیسیژن ان کی عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ فوراً کوئی نتیجہ نکال کے بیٹھ جائیں گی اور اس میں غلطی کر جاتی ہیں۔ اس جلد بازی کی عادت کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کر لیتی ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پہ خاوند بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ بیوی کے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس کے لیے ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو وقت جو ہے تھوڑی اجازت دے، تھوڑا اس کو موقع دے، وہ اپنی زندگی کو میاں کے ساتھ گزار سکے۔ اور کچھ بات ایسی بھی ہے کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح جانے۔ گھر میں دیکھا ماں اگر تھپڑ بھی لگا دیتی ہے تو بچی چپ کر جاتی ہے، اور ساس اگر اصلاح کی بات بھی کر دیتی ہے تو اس کے اوپر تڑک کے بولتی ہے یہ ناانصافی بیوی کیوں کر رہی ہے۔ جب ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تنقید تو